بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآنی کلمات سبحان اللہ کہنے کی فضیلتیں، برکات اور اس کے چند وظائف اور اعمال ذکر کروں گی، جس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو دین اور دنیا کے تمام خزانوں سے مالا مال کر دے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ قرآنی کلمات بڑے ہی زیادہ بابرکت ہیں۔ ان کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سبحان اللہ کہنے کی فضیلت ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دے گا، جس کی وسعت اور لمبائی اس قدر ہوگی کہ اگر ایک عربی گھوڑا اس کے نیچے دوڑنا شروع کر دے اور 1000 سالوں تک دوڑتا رہے تب بھی اس کی مسافت پوری نہ ہو سکے۔ میری بہنوں، عربی گھوڑا بڑی ہی تیز رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا ہے، جو کہ 1000 سالوں تک بھی اگر دوڑتا رہے پھر بھی اس درخت کے سائے کی مسافت ختم نہ ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سبحان اللہ کہنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں سبحان اللہ کی فضیلتیں اور برکات ذکر کی گئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انہی کلمات کا خاص عمل اور خاص وظیفہ ذکر کروں گی۔ جیسے کہ ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرے جبکہ یہ درخت لگا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اپنا ایک پودا لگا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے بہتر پودا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جی ضرور۔ تو تب ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ قرآنی کلمات تمہارے لیے ہر جملے کے بدلے درخت لگا دیا جائے گا۔ باحوالہ سنن ابن ماجہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کے پڑھنے کے اور بھی بڑے فائدے ہیں اور بڑے ہی برکات۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگے گا تو اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، جس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ پہلے تو آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ قرآنی کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ان قرآنی کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا اجر و ثواب تمہیں ہوتا رہے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی برکات۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا مانگتا ہے انہیں بہت سے فائدے اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے بڑا فائدہ، جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھے گا تو اللہ کی ذات اس کے گھر میں رزق کی بارش برسائے گا، جیسے کہ ابھی آپ کو حدیث سنائی۔ اسی طرح دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا، اگر ہم ان قرآنی کلمات کو پڑھیں گے تو اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں گے تو اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیسرا یہ کہ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو کہے گا تو اللہ کی ذات اس کی دولت میں اضافہ فرما دے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا کرے گا تو اللہ کی ذات اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اپنی کسی حاجت کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ کی ذات اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ ان قرآنی کلمات کی برکت سے آپ کی مشکلات، پریشانیاں ختم ہوں گی اور ان قرآنی کلمات کی برکت سے آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا، آپ نیکی کی طرف راغب ہوں گے اور آپ اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے۔
تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کی اور بھی بڑی فضیلتیں اور بڑے ہی فائدے برکات ہیں جو آپ کے ساتھ میں بارہا ویڈیوز میں ذکر کر چکی، تو لہٰذا اب آپ کو خاص اس کا عمل کرنے کا طریقہ کار ذکر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ قرآنی کلمات الگ الگ قرآنی کلمات ہیں، جیسے کہ صرف اور صرف سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ان میں سے کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر اللہ کی ذات سے خصوصی دعا مانگ سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کی برکت سے آپ کو بڑے فائدے اور معجزات حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے اس کا جو خاص عمل، خاص وظیفہ کرنا ہے وہ کس وقت کرنا ہے کہ آپ نے صبح نماز فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد ان قرآنی کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ قرآنی کلمات ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآنی کلمات نماز فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد ضرور پڑھیں، جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اور وہ قرآنی کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ان قرآنی کلمات کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی۔ آپ اللہ سے رزق مانگو گے تو رزق عطا کرے گا، دولت مانگو گے تو دولت عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات سے جس جائز حاجت کے لیے بھی مانگو گے، اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔